یہی وہ دلی کی سرزمین ہے جہاں ایک شخص دکانوں پہ بھیک مانگ رہا تھا، اپنا حال دل لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میری 2 جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، شادی کے لیے کوئی سامان میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، سگنل پہ مانگ رہا تھا، دکانوں پہ جا کر کے مانگ رہا تھا، لیکن کسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جوان 2 بیٹیاں گھر میں موجود ہے، شادی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ سوچا کہ کچھ پیسے اکٹھا کر لوں، یہ کہہ کر کے گھر سے باہر آیا تھا۔ گھر سے باہر نکلا تھا کہ بیٹیوں گھبرانا نہیں، تیرا باپ تمہاری شادی کا انتظام کرنے نکلا ہے، اور شادی کا انتظام کر کے ہی لوٹوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہہ کر کے میں گھر سے باہر نکلا، لوگوں سے مانگ رہا ہوں تاکہ بیٹیوں کی شادی کے اخراجات پورے کروں۔ کسی نے کہا کہ بھلا یہ لوگ کیا دیں گے؟ چند سکے تمہارے ہاتھوں میں تھمائیں گے، سگنل پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہو، ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے اپنے حال دل بتا رہے ہو، بھلا یہ کیا دیں گے تمہیں؟ میں تمہیں اسی دلی کی سرزمین پر ایک ایسی عظیم الشان ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں، اگر وہ تجھے عطا کر دے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کہیں اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا عطا کر دیا جائے گا، اتنا تجھے دے دیا جائے گا، پھر کہیں اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جانتے ہو وہ عظیم الشان ہستی کا کیا نام ہے جس کو پوری دنیا سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے؟ حضور سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں یہ شخص پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سرکار نظام الدین اولیاء کو ایک بار صرف دیکھا تو دیکھتے ہی دنگ میں رہ گیا کہ اتنے بڑے عظیم ہستی، اتنے بڑے اللہ کے ولی، بات کروں تو کیسے کروں، ہمت نہیں جٹا پا رہا ہے، کیسے اس عظیم ہستی سے بات کیا جائے، کیسے ان سے کہا جائے کہ میری پریشانی یہ ہے۔ حضور سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ کچھ وقت گزارنے کے بعد حضور سرکار نظام الدین اولیاء نے سامنے سے پوچھ لیا، بھائی کافی دیر ہو گئے ہیں، تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی سوال من میں ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ حضور سرکار نظام الدین اولیاء نے کہ جملہ کہا، اس کے دل میں ہمت آ گئی، اس نے پوچھ لیا کہ حضور ایک تمنا، ایک آرزو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی چوکھٹ پہ ایک آرزو لے کر کے آیا ہوں، اور وہ آرزو یہ ہے کہ حضور میرے گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، شادی کرانی ہے، لیکن میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کوئی اشیاء نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے کہ کیسے بیٹی کے ہاتھ پہ لے کر آؤں، لیکن کسی نے آپ کا پتہ بتایا، حضور بڑی امید لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، دیکھ کہ سامنے میری جوتیاں پڑی ہے، ان میں سے ایک جوتی اٹھا لے اور یہاں سے چلا جا۔ اب وہ جو شخص آیا تھا اپنی پریشانی لے کر کے، وہ حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، دل میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں اپنے حال دل بتاؤں گا تو سرکار کسی مرید سے، کسی خادم سے یہ ضرور فرمائیں گے کہ جاؤ ان کو اتنا روپیہ پیسہ دے دو کہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی آرام سے کرا۔ لیکن یہاں معاملہ تو الٹا ہے، میں سوچا کہ کچھ پیسے ہاتھ آئیں گے، کچھ دولت ہاتھ آئے گی، لیکن یہاں تو ایک پرانی جوتی دی جا رہی ہے، اور اس بھلا ایک جوتی کا میں کیا کروں؟ یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دینا تھا تو دونوں ہی دے دیتی، کہیں جا کر کے بیچ دیتا تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو میسر ہو جاتا، کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو کھا لیتا، بھلا ایک جوتی کا میں کیا کروں گا؟ کہاں لے کر کے اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گا؟ یا پھر دونوں جوتی آپ ہی رکھ لیتے، کم سے کم 2-4 دن اور پہن لیتے۔ یہ ان کے دل کے خیالات اور احساسات اور جذبات تھے۔ جوتی لے کر کے وہ جیسے ہی سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے باہر نکلے، نکلنے کے بعد دل ہی دل میں بڑبڑاتا جا رہا ہے، سوچتا ہوا جا رہا ہے، بڑی امیدیں لے کر کے آیا تھا، بڑی خواہشیں لے کر کے آیا تھا، اس بارگاہ سے مجھے اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا نواز دیا جائے گا کہ کہیں اور ہاتھ پھیلانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن ایک پرانی جوتی عطا کی گئی ہے، اس جوتی کو تھیلی میں رکھ کر کے کہاں کہاں لے کر کے پھروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی دلی کے سرزمین کے پاس ایک جنگل ہے، یہ اسی جنگل میں چلا جاتا ہے، یوں کہے کہ اپنی بدحالی پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے رے میری قسمت، مجھے غریبی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا۔
کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں آج اپنی بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے کسی اور کے یہاں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج میری مجبوری، میری پریشانی مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ ادھر سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء کا ایک خامس خواہ مرید، ایک قریبی مرید، چہیتا مرید جن کا نام میر خسرو ہے، مرید بھی ہے اور بڑے شاعر بھی ہے۔ اس وقت کلکتہ کے سرزمین پر ایک مشاعرے کا آیوجن کیا گیا تھا۔ کلکتہ کے سرزمین پر ایک سیٹھ نے مشاعرہ رکھا اور ہندوستان کے بڑے بڑے شاعروں کو اس نے مدعو کیا، انوائٹ کیا، بڑے بڑے شاعروں کی اس نے دعوت کی۔ اسی مشاعرے میں سرکار میر خسرو کی بھی دعوت ہوئی۔ میر خسرو جب وہاں پہنچے کلکتہ کی سرزمین پر اپنے ہمراہ کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اپنے دوست کو لے کر جب پہنچے، وہاں جب مشاعرہ ہوا، مشاعرہ ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد جب بات سامنے رکھی گئی کہ اس مشاعرے میں 1 نمبر پوزیشن کس نے حاصل کیا، یعنی 1 نمبر کا پوزیشن حاصل کس نے کیا، تو وہاں مشورہ کرنے کے بعد پتا چلا کہ میر خسرو کو مشاعرہ کا ونر بنایا گیا۔ میر خسرو کو من آف دا مشاعرہ بنایا گیا۔ مشاعرہ کا ونر 1 نمبر پوزیشن حاصل میر خسرو نے کیا۔ تو میر خسرو کو وہاں کے سیٹ نے کئی کچر بھر کے سونے چاندی کے سکے عطا کیے، انعام کے طور پر، نذرانے کے طور پر عطا کیے۔ ادھر میر خسرو اپنے ساتھیوں کو لے کر کے شہر دلی کی جانب قدم کو بڑھاتے ہیں۔ ادھر یہ دیوانہ جنگل میں داخل ہوا، ادھر سے میر خسرو اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جنگل میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میر خسرو جنگل میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی اپنے ہمراہیوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے کہا کہ مجھے اس جنگل سے میرے پیر کی جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ میر خسرو نے کہا کہ اس جنگل سے مجھے میرے پیر کی، سرکار نظام الدین اولیاء کی جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ میر خسرو یہ جنگل ہے، تیرا پیر تو دلی میں ہے، بھلا اس جنگل میں کیا کرتا ہوگا؟ تو میر خسرو نے کہا میرا پیر نہ صحیح، لیکن کوئی ایسی چیز تو ہے اس جنگل میں جو چیز میرے پیر کے جسم سے تعلق رکھتا ہے۔